آپ کی اس ویڈیو دیکھنے کے دوران جاب کی وجہ سے لوگوں کی جان جا رہی ہو۔ جی ہاں، کچھ نوکریاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ لوگ اپنے کام کی وجہ سے اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں، اور ہر سال ان جاب کی وجہ سے 0.65 بلین لوگ جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ آئے جانتے ہیں کہ یہ نوکریاں واقعی میں اتنی خطرناک ہوتی ہیں، اور ان میں آخر ایسا کون سا خطرناک کام ہوتا ہے جس کو کرنے سے لوگ اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ سلفر کی مانگ پوری دنیا میں ہے، کیونکہ یہ سلفر ہی ہے جس کی وجہ سے شوگر کا کلر براؤن ہوتا ہے، اور کھیتوں کی اچھی پیداوار کے لیے بھی سلفر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان میں سے آئل ریفائننگ، کار بیٹریز اور فلٹرائز جیسے چیزوں کے لیے بھی سلفر کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ یہ سلفر جتنا ہی ہمارے لیے خاص ہے، اتنا ہی اس کو کلیکٹ کرنا بھی مشکل ہے۔ اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے یہ ورکر اپنی جان کو موت کے منہ میں ڈال کر دنیا کی موسٹ ڈینجرس پلیسز پر اس سلفر کو اکٹھا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اصل میں ایکٹیو والکینو کے اندر سے یہ خطرناک گیسز نکلتی ہیں جو کنسنٹریشن کی وجہ سے ایک لیکوڈ میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور یہ لیکوڈ ٹھنڈا ہونے کی صورت میں سلفر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور اس خطرناک سلفر کو کلیکٹ کرنے کے لیے ان ورکر کو کئی میل دور سے خطرناک گیسز کے اندر جا کر اس سلفر کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور یہ صرف $60 کے لیے اپنی جان کو موت کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی فیملی کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی جان کو موت کے منہ میں ڈالتے ہیں، اور یہ ایسی جاب کی وجہ سے لمبے عرصے تک زندہ بھی نہیں رہ پاتے۔ 1947 میں جب انڈیا کو آزادی ملی تو اس وقت ان کو اپنی ضرورت کے لیے نمک خریدنا پڑتا تھا، لیکن اگر آج کے ٹائم میں دیکھا جائے تو انڈیا اپنے نمک کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ یہ نہ صرف اپنے نمک کو دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرتا ہے بلکہ پوری دنیا میں نمک کا تیسرا سب سے بڑا پروڈیوسر بھی ہے۔ انڈیا میں یہ کام ویسٹ گجرات میں کیا جاتا ہے، جہاں پر نمک کو مکمل طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ اسے تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ورکرز کو اپنا کام کرنے کے لیے ایک صحیح ویدر کا انتظار ہوتا ہے۔ پھر اس جگہ پر مٹی کے اوپر پونڈ تیار کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جتنی زیادہ مٹی ہارڈ ہوگی اتنا ہی اچھا نمک تیار کر سکیں گے۔ ان پونڈ کو ہارڈ بنانے کے لیے ان کے اوپر آپ کو اپنے ہاتھ کے ذریعے رولر چلانا ہوتا ہے، اور ان رولر کو ان پونڈ کے اوپر 30 بار تک چلانا ہوتا ہے، اور ان کو یہ کام پورا دن کرنا پڑتا ہے، اور یہ کام اتنا جان لیوا گرمی میں کرنا پڑتا ہے کہ جس سے آپ کی باڈی کمزور ہو جاتی ہے۔ ان کو اس نمک کے لیے زمین کے اندر کھدائی کر کے پونڈ واٹر کو باہر نکالنا ہوتا ہے۔ یعنی پونڈ واٹر وہ پانی ہوتا ہے جس کے اندر نمک کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، اور جب کئی مہینوں بعد یہ پانی ویپوریٹ ہو جاتا ہے تو اس میں پیچھے نمک بچ جاتا ہے۔ یہ کام اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی نظر بھی چلی جاتی ہے، اور بعض دفعہ اتنی کڑی گرمی اور ایسڈ واٹر کی وجہ سے ان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ ویلڈنگ کا کام اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی باڈی بھی جل سکتی ہے، اور بعض دفعہ سلنڈر کے پھٹنے سے آپ کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر سوچے کہ یہ کام آپ کو سمندر کے اندر کرنا پڑے تو یہ اس سے بھی کتنا گنا زیادہ خطرناک ہو جائے گا، اور اس جاب کو دنیا کی موسٹ ڈینجرس جاب میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ ان ورکر کو پانی کے اندر جا کر شپ ڈیم اور پاپ لائن جیسی چیزوں کو ریپیئر کرنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے جب ان کو یہ کام کرنا پڑتا ہے تو ان کو پانی کے اندر جانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پانی کے اندر یہ کام 10 گنا زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اور جب ان کو بعض دفعہ شپ کے آئل والے حصے میں ویلڈنگ کا کام کرنا ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ آپ کی ایک چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے آپ کی جان تو جائے گی، لیکن آپ کو اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے گا جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس جاب کی وجہ سے دوسری جاب کے مقابلے میں 40% زیادہ لوگوں کی جان بھی جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے شوق کے لیے مچھلی کو پکڑنے کے لیے جائیں تو انہیں پکڑنے میں ہمیں کافی مزہ آتا ہے، لیکن جن لوگوں کو یہ کام کر کے ہی اپنی فیملی کا نظام چلانا ہوتا ہے ان کے لیے کام موت کے منہ میں جانے سے کم نہیں ہوتا۔ ان کو اس کام کے لیے سمندر کے اندر جانا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ تو یہ جال پھیلاتے وقت ان کی کشتی بھی الٹ جاتی ہے، اور کئی دفعہ تو یہ اپنے اس کام کی وجہ سے سمندری طوفانوں میں پھنس کر اپنی جان بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ الاسکا اور رشیا کے اندر جب سردی کا موسم آتا ہے جس میں کریبس کو پکڑا جاتا ہے، اور ان میں بہت ساری بوٹس حصہ بھی لیتی ہیں، ان کریبس کو پکڑنے کے لیے یہ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو اس گیج میں رکھتے ہیں جو 400 کلو تک وزنی ہوتے ہیں، اور یہ گیج اتنا وزنی ہوتا ہے کہ یہاں کے ٹھنڈے موسم اور لہروں کی وجہ سے جب یہ گیج اچھالتے ہیں تو یہ کسی کو لگ بھی سکتا ہے، اور اپنے وزن کی وجہ سے لوگوں کو سمندر کے اندر بھی کھینچ لیتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جان بھی چلی جاتی ہے، اور اگر یہ گرنے سے بچ بھی جائے تو اس کے بعد اتنے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے بھی ان کی جان چلی جاتی ہے۔ لائم سٹون کی یہ چٹانیں دیکھنے میں تو بالکل بیکار اور کسی کام کی نہیں لگ رہی، جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے سمندروں میں واقع ہیں۔ اس کے اندر اتنی امپورٹنٹ چیز بھی ہوتی ہے
یہ جو پرندہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پرندے کو سافٹ لینڈ کہا جاتا ہے اور یہ شکاریوں سے بچنے کے لیے دور پہاڑوں کے اندر چٹانوں میں انڈے دیتا ہے، لیکن یہ پرندہ دوسرے پرندوں کی طرح اپنے گھونسلے کو لکڑی اور تنگوں سے تیار نہیں کرتا، بلکہ یہ اپنی ہی تھوک سے اپنے گھونسلے کو تیار کرتا ہے۔ یہ گھونسلہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کی مانگ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہے۔ اس کی ڈیمانڈ کی اصل وجہ اس گھونسلے سے ایک سوپ تیار کیا جاتا ہے، اسے صحت کے لیے بہت زیادہ مفید مانا جاتا ہے۔ اصل میں اس جاب کی خطرناک ہونے کی وجہ یہ ہے ان چٹانوں تک پہنچنے کے لیے ان کو ایک بوٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر ان کو چٹانوں کے اوپر چڑھ کر اس نیسٹ کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور اگر ان چٹانوں پر چڑھنے کے دوران ان کا وزن تھوڑا سا بھی انبیلنس ہوا یا کوئی پتھر سلپ ہوا تو گر کر ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اور کچھ گھونسلے تو اتنی زیادہ اونچائی پر موجود ہوتے ہیں کہ وہاں پر چڑھ کر ان کو اتارنا لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے، اور اتنی محنت کرنے کے باوجود ان کو کبھی کبھار ایک نیسٹ بھی نہیں ملتا۔ یہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ ان نیسٹ کی 1 کلو گرام کی قیمت $2500 تک ہوتی ہے۔ امید ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔